بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے فقیر والے پر جادو کرنے کا انجام کیا ہوا اور اس بادشاہ کے ساتھ کیا ہوا جس نے فقیر پر جادو کیا۔ یہ بہت ہی دلچسپ اور سبق آموز واقعہ ہے، جاننے کے لیے ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ایک بار کی بات ہے، ایک بہت خوبصورت سا گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں ایک بادشاہ رہتا تھا، اس کی ایک خوبصورت بیٹی بھی تھی اور وہ شہزادی بے حد حسین و جمیل تھی۔ اس کے بے مثال حسن کے سب دیوانے تھے۔ باپ اپنی بیٹی کو بہت چاہتا تھا۔ جب بیٹی جوان ہوئی تو اس کے رشتے دوسرے شہزادوں کی طرف سے آنے لگے۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے لڑکوں سے مل بھی رہا تھا، لیکن اب تک اس کی بیٹی کے قابل کوئی نہ ملا۔ ایک دن اس کے گاؤں میں ایک فقیر اللہ والے آئے اور ان کی عمر 70 سال کے قریب تھی اور کہا، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ بہت غصہ ہوا۔ اس نے کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری حسین و جمیل بیٹی سے شادی کرنے کی؟ تمہاری اتنی اوقات کہ میری بیٹی کے بارے میں سوچو۔ اس نے اپنے آدمیوں سے کہا، اس کی گردن اڑا دو۔ اس نے جرأت کیسے کی میری بیٹی کو اپنی بیوی بنانے کی؟ اس اللہ والے کو پکڑ لیا گیا اور اس کو قید خانے میں ڈالنے لگے۔ اللہ والے نے کہا، آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ ہے۔ لیکن بادشاہ بولا، میں ایک لفظ نہیں سننا چاہتا، لے جاؤ اس کو یہاں سے اور اس کو بند کر دو۔ اللہ والے کو قید خانے میں بھی کوڑے مارے جاتے۔ یہ خبر جب شہزادی تک پہنچی تو اس نے اپنے باپ کو کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کسی بزرگ کے ساتھ ایسا کرنا ٹھیک نہیں۔ تو اس نے کہا، تم بیچ میں مت پڑو۔ لیکن وہ اللہ والوں کی بہت عزت کیا کرتی تھی۔ اس نے کہا، جو بھی ہے، میں اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ اس ملک کا راجا اس طرح کسی بوڑھے پر ظلم کرے۔ راجا نے کہا، تمہاری بات مان لی جائے گی، اب یہاں سے جاؤ۔ وہ شہزادی وہاں سے جا چکی تھی، لیکن اس کی کنیز نے اسے بتایا کہ وہ بوڑھا اس کے لیے شادی کا پیغام لے کر آیا تھا۔ وہ سمجھ گئی اس کے باپ نے اسی وجہ سے اسے قید کیا ہوگا۔ وہ اپنے باپ کے پاس پھر آئی اور کہا، کیا اس اللہ والے نے مجھ سے شادی کے لیے کہا ہے؟ بادشاہ نے سب کو منع کر دیا تھا کہ میری بیٹی کو یہ بات نہ بتانا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کی بیٹی بہت ضدی ہے اور جو فیصلہ کرتی ہے تو ڈنکی کی چوٹ پر کرتی ہے۔ پر اب سب سچ معلوم ہو ہی گیا تھا تو وہ گرج کر بولا، میری اکلوتی پری چہرے والی بیٹی کے ساتھ اس بوڑھے کی شادی کرنے کی ہمت کیسی ہوئی؟ اس نے سوچا بھی کیسے کہ میری شہزادی کے لیے وہ اپنا رشتہ لے کر آئے گا؟ باپ کے سامنے تو شہزادی اس وقت کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس نے دل میں کہا، اگر اللہ والا مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو کوئی بات تو ضرور ہوگی۔ اسی وقت قید خانے میں گئی اور کہا، آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ والے نے کہا، میں جب تم سے شادی کروں گا اس کے بعد تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ میں تم سے شادی کیوں کی۔ وہ کہنے لگی، پھر ٹھیک ہے، میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ شہزادی اس بوڑھے اللہ والے سے شادی کرنا چاہتی تھی اور وہ اس پر راضی ہے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے کہا، آپ نے مجھے اتنے نازوں سے پالا ہے، میری ہر خواہش پوری کی ہے۔ اب شادی کا معاملہ ہے، مجھے جس سے شادی کرنی ہوگی میں اسی سے ہی کروں گی۔ بادشاہ کو غصہ بڑھ رہا تھا۔ اس کی اکلوتی شہزادی ایک فقیر اللہ والے سے شادی کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ بولی کہ میں ان سے اس لیے شادی کرنا چاہتی ہوں کہ ان کی آنکھوں میں نے سچائی دیکھی ہے جو کہ آج تک کسی اور کی آنکھوں میں نہیں دیکھی۔ بیٹی کے کہنے پر بادشاہ کو ماننا ہی پڑا۔ اس نے خود فوری سلطنت میں اعلان کر دیا کہ ہماری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، لیکن یہ شادی بہت سادگی سے ہوگی اور میری بیٹی آج کے بعد محل میں نہ رہے گی بلکہ اس کی جھونپڑی میں جا کر رہے گی جس سے شادی کر رہی ہے۔ وہ بہت غصے تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی اس بوڑھے فقیر سے شادی کرے، پر وہ اپنی منمانی کر رہی تھی تو اس لیے اس نے اپنی بیٹی کو سزا دینی چاہیے۔ سب کچھ چھوڑ کر اس غریب کی جھونپڑی میں اس کو رہنا پڑے گا۔ اس سے بڑی سزا ایک شہزادی کے لیے بھلا کیا ہو سکتی ہے؟ بادشاہ کو حکم تو لوگوں کے لیے بہت انوکھا تھا، لیکن سب سے زیادہ حیرانگی کی بات تو یہ تھی کہ شہزادی اس بات پر مان گئی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں فقیر اللہ والے کی جھونپڑی میں رہ کر رہوں گی۔ جب میں شادی کر رہی ہوں تو جہاں میرا شوہر رہے گا میں بھی وہیں رہوں گی۔ ایک انوکھی داستان تھی، کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا ایک شہزادی نے ایک بوڑھے فقیر سے شادی کیوں کر لی۔ بہرحال یہ شادی ہو گئی اور بادشاہ کے حکم پر فقیر کے ساتھ وہ چلی گئی۔ فقیر کا گھر بس ایک درخت کے نیچے چھوٹی سی جھونپڑی تھی۔ فقیر نے اپنی بیوی سے کہا، یہ مجھ غریب کا آشیانہ ہے، تم نے وجہ جانے بغیر مجھ سے شادی کر لی۔ تم بہت اچھی سوچ کی مالک، تمہاری اس بات پر تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس یہاں پر اور کچھ نہیں۔ دن بھر بھوکا رہتا ہوں، رات کو میں عبادت کرتا ہوں، جب کبھی کچھ کھانے کو مل جائے تو کھا لیتا ہوں۔ تم میرے ساتھ اس حالت میں کیسے رہو گی؟ اس نے کہا، اگر آپ سے میں نے شادی کی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ میں ہر حال میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ فقیر بولے، میں نے تم سے شادی کی ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا راز چھپا ہے، لیکن تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ اس نے کہا، میں نے دعا کی تھی اگر میری زندگی میں کوئی نیک انسان آئے گا تو میں اسے اپنے شوہر کے روپ میں قبول کر لوں گی، چاہے وہ کسی سلطنت کا راجکمار ہو یا کوئی درویش۔ اور اسی دن آپ ہمارے پاس آئے تو میں نے اپنی اس دعا کو قبول ہوتے دیکھا، اس لیے میرے ابا جان بھی رو رہے تھے، پر میں ان کے فیصلے کے خلاف ہو
ہو گئی، میں نے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اس رشتے کو قبول کیا، تو پھر جو بھی ہو جائے میں آپ کے ساتھ رہنا پسند کروں گی۔ وہ اتنی صابر تھی کہ وہ فقیر اس بیوی کو پا کر بہت خوش تھے۔ وہ دن میں بھوکے رہتے، رات میں اللہ کی عبادت کرتے۔ فقیر کسی مقصد کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ وہ شہزادی شاہی زندگی سے چھوڑ کر فقیری والی زندگی میں آ چکی تھی، لیکن پھر بھی کوئی شکایت نہ کرتی تھی۔ وہ بوڑھے فقیر اس کے حق میں دعا کرتے، اے اللہ پاک، میری بیوی میری خاطر ایسے دن دیکھ رہی ہے، میری خاطر اس نے عیش و آرام والی زندگی چھوڑی ہے، تو اس کو اتنا نواز کہ یہ کبھی سوچ بھی نہ سکے۔ ایک دن وہ فقیر کسی کام سے جنگل سے باہر گئے۔ وہاں شہزادی سے ملنے ایک آدمی آ گیا۔ وہ آدمی دراصل اس کے باپ کی طرف سے بھیجا گیا ایک نوکر تھا۔ اس نے کہا، آپ کے ابا جان آپ کو بہت یاد کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے شہزادی خوش ہے اس فقیر کے ساتھ یا نہیں، یا اس کا دل بھر گیا ہے تو اسے کہہ دو وہ واپس رشتہ ختم کر کے اپنے محل میں واپس آ جائے۔ شہزادی نے کہا، کیا لگتا ہے میرے باپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں ان کے ساتھ بہت خوش ہوں، میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں، وہ میرے شوہر ہیں اور میں اب ان سے کوئی تعلق کوئی رشتہ ختم نہیں کرنا چاہتی۔ اس نوکر نے کہا، آپ کے والد نے آپ کے لیے بہت بڑا موتی بھجوایا ہے اور کہا ہے اس موتی کو اپنے پاس رکھ لیجئے، آپ اس کو جب بھی اپنے پاس رکھ کر کوئی دعا مانگیں گی تو آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی جو آپ چاہتی ہیں۔ وہ نوکر اس موتی کو وہاں رکھ کر چلا گیا۔ پھر جب وہ اللہ والے اپنے کام سے واپس لوٹے تو موتی کو دیکھ کر کہنے لگی، یہ کس نے دیا ہے؟ تو اس نے ساری کہانی بتا دی۔ وہ بولے، اگر آپ میرے ساتھ خوش نہیں ہیں تو آپ اپنے باپ کے پاس جا سکتی ہیں، میں آپ کے لیے کوئی بد دعا نہیں کروں گا، میں آپ سے راضی ہوں، بلکہ میں یہی چاہوں گا کہ آپ خوش رہیں۔ شہزادی نے کہا، میں آپ کے ساتھ بہت خوش ہوں اور مجھے آپ کے ساتھ کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، آپ کیا چاہتے ہیں مجھے نہیں پتا، بس میں اللہ کی رضا کے لیے یہاں پر ہوں۔ اور رہی بات اس موتی کی، تو یہ موتی تمہیں رکھنا ہی نہیں چاہتی تھی، یہ تو اس نوکر نے زبردستی میرے پاس رکھ دیا۔ تو وہ فقیر بولے، تو کیا آپ کو اس موتی سے کوئی لگاؤ نہیں ہے؟ یہ آپ کے باپ نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ وہ کہنے لگی، نہیں، مجھے ہر اس چیز سے لگاؤ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ملے، ورنہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ یہ کہنے کی دیر تھی وہ موتی وہاں سے غائب ہو گیا۔ فقیر مسکرائے، آپ نے اپنی بیوی کو یہ بات نہیں بتائی کہ یہ سب کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا، تم ایک نیک پارسا عورت ہو، اسی وجہ سے وہ موتی جہاں سے آیا تھا وہاں چلا گیا۔ ایک صابر عورت اپنے شوہر کے ساتھ پیار سے رہنا چاہتی ہے، اور وہ حیران تھے کہ یہ عورت جس نے شاہی زندگی گزاری اب 2 کھجوروں پر گزارا کر رہی تھی، یہ بہت بڑی بات تھی۔ ایک رات وہ فقیر اللہ والے عبادت کر رہے تھے، جب ان کو کسی کے آنے کی آہٹ سنائی دی۔ فقیر نے دیکھا تو ایک آدمی اپنے سر پر بڑا سا تھال لے کر آ رہا تھا۔ اس نے کہا، بادشاہ حضور نے اپنی بیٹی کے لیے یہ رات کا کھانا بھجوایا ہے اور کہا ہے میری بیٹی سے کہو صرف پانی پی کر تو وہ مر جائے گی، اس کے شوہر تو اسے کچھ کھلانے پلانے کے قابل نہیں ہے، اس کو بھی زندہ رہنا، اس کا شوہر تو اسے کھانے پلانے کے قابل نہیں ہے، نہ ہی اسے کچھ دے سکتا ہے، وہ جو مانگے وہ جو چاہے ہر خواہش پوری کی جائے گی۔ شہزادی فوراً بولی، میری کوئی خواہش نہیں، میری کوئی حاجت نہیں، میں صرف اپنے اللہ سے مانگتی ہوں اور کسی سے نہیں۔ اور کہا، جنہوں نے کھانا بھجوایا ہے ان کو واپس لے جا کر دے دو، مجھے جو اللہ کھلائے گا میں وہی کھاؤں گی، یہ میں نے اللہ سے دعا کی ہے۔ نوکر کیا کرتا، رضا کا حکم تھا اس لیے وہیں تھال لے کر کھڑا رہا۔ شہزادی کو غصہ آ گیا، اس نے کہا، میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میں اللہ پاک کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کر رہی، لیکن میں یہ کھانا نہیں کھانا چاہتی۔ شہزادی کی اس بات پر اللہ والے فقیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ پاک، میری التجا ہے، اے اللہ، یہ تجھے اتنا مانتی ہے، میری وجہ سے صبر شکر کر رہی ہے، کبھی اف تک نہیں کہا، لیکن آج تو میری بیوی کے لیے آسمان سے ایک ایسا تھال اتار دے جو کبھی کسی نے نہ دیکھا ہو نہ کھایا ہو۔ تو پیارے دوستو، فقیر اللہ والے کی دعا سن لی گئی۔ آسمان سے چاندی کا تھال اتر رہا تھا جس میں کھانے رکھے ہوئے تھے۔ نوکر وہ منظر دیکھ کر اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ اب یہاں پر اللہ والے نے اسے کہا، تم ہمیشہ یہی بولتی ہو نا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کھلائے گا تبھی تم کھانا کھاؤ گی، آسمان سے یہ دیکھو کھانا اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر وہ کھانا کھایا۔ شادی سے لے کر اب تک آج پہلی بار وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا رہی تھی۔ اس پر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کیونکہ وہ کھانا خالص اللہ کی بارگاہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ وہ نوکر جب محل پہنچا تو اس نے بادشاہ سے کہا، آپ اپنی بیٹی کی فکر کر رہے ہیں، اس کے لیے تو آسمان سے چاندی کے برتنوں میں کھانا اتر رہا ہے، وہ تو بہت اچھی زندگی گزار رہی ہے، وہ کوئی فقیر نہیں ہے بلکہ مجھے لگتا ہے کسی سلطنت کا راجکمار یا شہزادہ ہے۔ راجا نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا، اگر ایسا ہوتا تو وہ جھونپڑی میں کیوں رہتا، وہ میری بیٹی میرے خلاف جا رہی ہے۔ بادشاہ کے اپنے اس ملازم کی بات پر کان تو کھڑے ہو گئے، لیکن اس کے سامنے اس نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے کہا، میں بھی دیکھوں میری بیٹی کو آخر کھانا مل کہاں سے رہا ہے۔ ایک دن وہ بادشاہ بھیس بدل کر فقیر کی جھونپڑی کے پاس پہنچا۔ فقیر نے بھی دعا کی، اے اللہ پاک، تو ہمارے لیے آسمان سے کھانا اتار دے۔ راجا نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اسے خود یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے وہ کھانا دیکھا تو وہ حیران ہو گیا، اس نے ایسا کھانا آج تک نہیں دیکھا تھا، نہ ہی راجا کے محل میں آج تک ایسا کھانا
کھانا پکا تھا۔ یہ سب جان کر اس کا خون کھول گیا اور ٹہلنے لگا۔ اس نے کہا مجھے لگتا ہے یہ فقیر کوئی جادوگر ہے، تبھی تو کھانا اس کے لیے اوپر کی طرف سے آتا ہے۔ اس نے اپنے خاص آدمی سے کہا ہمیں اس جادوگر کا خاتمہ کرنا پڑے گا، اس نے تو جادو کر کے ہماری بیٹی ہم سے چھین لی ہے، کیا کوئی ہے اس کی ٹکر کا؟ مجھے فوری چاہیے۔ ملازم نے کہا جی ہاں حضور، میں ایسے جادوگر کو جانتا ہوں جو کہ اس سے لڑ سکتا ہے، وہ یہاں کا پہنچا ہوا جادوگر ہے، اس کے جادو کے آگے کسی کا جادو کام نہیں کرتا، سب ناکام ہیں۔ اس کے سامنے وہ درویش کیا جو 70 سال کا بوڑھا ہے، جس کے پیر خود قبر میں لٹک رہے ہیں۔ راجا نے کہا ٹھیک ہے، اس کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ جادوگر کو ساری بات بتائی گئی اور کہا وہ اللہ والے فقیر اس طرح ان کی بیٹی کو لے گئے ہیں اور اس طرح جادو کے طور پر کھانا کھلا رہے ہیں، پسند کا کھانا کھائے گی تو ظاہر سی بات ہے اس کے گن گائے گی، مجھے اپنی بیٹی واپس چاہیے۔ اس جادوگر نے اپنا عمل شروع کیا اور عمل کرنے تک اس کو پتا چل گیا کہ وہ کوئی پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، وہ ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جادوگر سیدھا بادشاہ کے پاس آیا، اس نے کہا میں ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ اگر میں ان کے آگے کھڑا ہوا تو مجھے بہت نقصان ہو جائے گا۔ بادشاہ بولا ایسا کون سا نقصان ہو جائے گا؟ وہ کہنے لگا بس میں کوئی جادو نہیں کر سکتا۔ بادشاہ یہ سن کر بھڑک گیا کیونکہ اب تک وہ برداشت کر رہا تھا، اس نے اپنی بیٹی کی ہر ضد مانی تھی۔ اب جب اس کی بیٹی کو اس کی پسند کا کھانا مل رہا تھا تو اس نے سوچ لیا کہ وہ دوبارہ واپس نہیں آئے گی، اس لیے وہ یہ عمل کر رہا تھا، وہ اپنی بیٹی کو دوبارہ پانا چاہتا تھا۔ تو اس نے کہا میں خود ہی یہ عمل کروں گا۔ اس نے جادوگر سے کہا اگر تم یہ جادو نہیں کر سکتے، میری بیٹی کو واپس نہیں لا سکتے تو مجھے ہی سکھا دو۔ اور اس عمل کے لیے جادوگر نے بادشاہ کو منع کیا اور کہا آپ نہیں جانتے یہ عمل الٹ بھی ہو سکتا ہے اور کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس نے کہا مجھے کسی بھی قیمت پر اپنی بیٹی واپس چاہیے۔ اب جادوگر نے راجا کے کہنے پر اس کو عمل سکھانا شروع کر دیا۔ یہاں پر بیٹی تو اللہ کا نام لے رہی تھی اور شوہر کا بھرم رکھ رہی تھی، نماز پڑھ رہی تھی، اسلام کے قریب ہوتی جا رہی تھی، اسے جھونپڑی کی چٹائی پر سونے میں سکون مل رہا تھا، وہ کبھی محل کے نرم گدے پر نہ ملا تھا، لیکن اس کا باپ وہاں پر اسلام سے دور ہوتا جا رہا تھا، جادو ٹونے میں لگ گیا تھا کیونکہ اس کو اللہ والے سے نہیں ہارنا تھا۔ جادوگر نے بہت کم وقت میں وہ راجا کو سارا عمل سکھا دیا اور کہا سوچ سمجھ کر آپ یہ داؤ لگائیے گا، نقصان کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ بادشاہ نے کہا میں نہیں ڈرتا کسی سے، نہ کسی نقصان سے ڈرتا ہوں، مجھے میری بیٹی واپس چاہیے۔ اب وقت آ گیا تھا کہ بادشاہ وہ عمل کر رہا تھا۔ اس نے جادوگر کا لباس پہن کر ایک جگہ بیٹھ کر دائرہ کھینچا اور منتر پڑھنے لگا۔ اس منتر میں ایسی طاقتیں مانگ رہا تھا جس کے زور پر وہ فقیر کو ختم کر دیتا، لیکن وہ اللہ والے فقیر جس پاک پروردگار سے دعا مانگ رہے تھے، اس کی طاقت کے آگے تو کوئی بھی طاقت کام نہیں کرتی۔ یہاں پر رحمانی اور شیطانی طاقتیں آمنے سامنے کھڑی تھیں، شدید قسم کا مقابلہ چل رہا تھا۔ اللہ والے فقیر سمجھ چکے تھے کہ یہ ان کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی کر رہا ہے اور ان کی بیوی ان سے الگ کر دی جائے گی، اور وہ یہ کسی صورت نہیں چاہتے تھے کیونکہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ اسی وجہ سے تو کیا تھا۔ پھر انہوں نے قرآن پاک کھولا، اس کی تلاوت شروع کر دی۔ بادشاہ بار بار ان کی طرف منتر پڑھ کر پھونک رہا تھا لیکن وہ ہر بار اس کی طرف پلٹ جاتے۔ اب اس نے وہ وار کیا جو سب سے خاص وار جادوگر نے سکھایا تھا اور جس کی وجہ سے کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ بادشاہ نے وہ منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ جب اس نے منتر پڑھا تو وہاں پر ایک بڑا موٹا تازہ جنگلی بندر آ گیا۔ بادشاہ نے کہا جاؤ اور جنگل میں جو فقیر ہے اس کو چیر پھاڑ کر رکھ دو اور میری بیٹی کو واپس لے آؤ۔ بادشاہ کے حکم پر وہ بندر جنگل کی طرف دوڑتا ہوا گیا، لیکن یہاں پر تو اللہ والے فقیر خوبصورت آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، تو بادشاہ کے حکم پر وہاں پر پہنچا ضرور تھا کہ وہ فقیر کو چیر پھاڑ کر مار دے گا، لیکن جو اللہ والے کی خوبصورت آواز سننے لگا تو بیٹھ کر تلاوت سننے لگا اور سارا جادو یہیں ختم ہو گیا۔ فقیر نے اس بندر کی طرف دیکھا، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کا نام لینا شروع کر دیا۔ اللہ کا نام آپ جیسے جیسے لیتے جا رہے تھے وہاں پر بادشاہ کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ جادوگر نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جادو اگر الٹ ہو گیا یا کوئی گڑبڑ ہو گئی تو آپ کے ساتھ وہ ہوگا جو کبھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کو وہ جانور بنا دیا جائے گا جس کے ذریعے آپ نے مدد لی ہوگی۔ اور چونکہ اس نے بندر کو چنا تھا اللہ والے پر حملہ کرنے کے لیے تو اس کی شکل بندر جیسی ہی بن گئی، اور وہ بندر جو اس فقیر پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا وہاں سے غائب ہو گیا۔ اللہ والے فقیر نے شہزادی کی طرف دیکھا اور کہا مجھے معاف کر دو، میں تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ شہزادی کہنے لگی آپ نے ایسا کیا کیا ہے؟ فقیر بولے تمہارے باپ کی شکل ایک بندر جیسی بن گئی ہے، میں ایسا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس نے جو جادو میرے اوپر کیا تھا وہ اس کے اوپر پلٹ گیا ہے۔ شہزادی کو یہ سن کر بہت دکھ ہوا، اس نے کہا اب ہمیں فوراً محل چلنا چاہیے، دیکھیں تو ماجرا کیا ہے۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ جب محل پہنچی تو وہاں پر بھاگم دوڑ مچی ہوئی تھی، ہر کوئی بول رہا تھا کہ بادشاہ کو کیا ہو گیا، اس کی شکل ایک جانور جیسی کیسے بن گئی۔ فقیر کو دروازے پر دیکھ کر دربانوں نے اندر نہیں آنے دیا اور کہا یہ بہت بڑا جادوگر ہے، اس نے ہمارے راجا کو اس حال تک پہنچایا ہے۔ شہزادی نے کہا میں اس محل کی شہزادی ہوں، مجھے اندر آنے دو۔ وہ اندر آئی تو اپنے باپ کو اس نے اس حالت میں دیکھا تو اس کے
आंसू बहने लगे। वो अपना सर पीट रहा था। इसका सर बंदर जैसा और बाकी धड़ इंसान जैसा था। वो भी तो बेटी थी। अपने बाप की शक्ल को देखकर रोने लगी। इसने कहा, आपके साथ ये सब क्या हो गया? वो तो सच में ही एक बंदर जैसा बन गया था। वो तो सच में एक बंदर की तरह ही बन गया था। वो जैसा भी था इसका बाप था और वो भी बेटी थी। अपने बाप की इस शक्ल को देखकर रोने लगी। इसने कहा, आपने ऐसा किया ही क्यों हमारे साथ और मेरे शौहर को मारना चाहा? बादशाह ने कहा, मैं तुम्हारे शौहर को बहुत पहले से जानता हूँ। तुम्हारे शौहर ने तुम्हें वजह नहीं बताई, तुमसे शादी की, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, दरअसल मैं तुम्हारी शादी किसी मुसलमान से नहीं करना चाहता था, बल्कि मैं तुम्हें एक सल्तनत के शहजादे से ब्याहना चाहता था जो बगैर इसकी बहुत बड़ी जायदाद थी, और मैं इसकी शादी तुमसे करके वो मुल्क भी अपने कब्जे में लेना चाहता था। इसलिए मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई क्योंकि तुम दीन के बहुत करीब थी और मैं जानता था तुम बहुत नेक हो, इबादत गुजार हो। तुम हमेशा ही ये चाहती थी कि तुम्हारा शौहर सच्चे रास्ते पर चलने वाला हो, एक दीनदार हो, और इस गैर मुस्लिम से तुम भला कैसे शादी करती? रास्ते में मुझे एक शख्स का झोंपड़ा नजर आया तो मैंने इसे वहाँ पर इबादत करते हुए देखा। मुझे फकीरों से बहुत नफरत थी तो मैंने ऐसे ही कह दिया, मेरी बेटी तो न जाने कैसा शौहर चाहती है और मैं तो कभी इस फकीर से अपनी बेटी की शादी का भी ना सोचूं। मैं तो इसे किसी शहजादे की बीवी बनाऊंगा, वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो। फिर मैं वहाँ से गुजरने लगा तो इस बूढ़े ने मुझे रोक कर कहा, आप ये कैसी बातें करते हैं? एक मुसलमान होकर अपनी बेटी की शादी किसी गैर मुस्लिम से कर देंगे? बेहतर ये होगा कि आप अपनी मुसलमान बेटी की शादी किसी मुसलमान ही से कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि दीनदार शौहर ही आपकी बेटी की इज्जत करेगा, इसको मान देगा, मोहब्बत देगा, क्योंकि वो अल्लाह से डरने वाला होगा। इससे आपकी बेटी को भी मोहब्बत होगी। ये दौलत, ये रुतबा सब यहीं रह जाएगा। आखिर में वही रहेगा जो आपके साथ मुखलिस होगा, आपका दोस्त और अल्लाह के रास्ते पर चलने वाला। बस मुझे इसकी बात बहुत कड़वी लगी। मैंने कहा, तूने ये बात क्यों कही? कौन होता है मुझे कहने वाला? मैं अपनी बेटी की शादी जहाँ पर करूँ ये तुम्हारा मसला नहीं है। मैं इससे इतनी नफरत करने लगा था कि मैंने अपने सिपाहियों से इसको कोड़े भी पड़वाए, पर ये फिर भी मुझसे कहता रहा कि आप अपनी बेटी पर जुल्म ना करें, इसलिए ये महल में आ गया था तुमसे शादी करने के लिए। तुम तो वैसे ही अल्लाह के नाम पर अपनी जान देने वाली थी। तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर इस 70 साल बूढ़े से शादी कर ली। मैंने सोचा था फकीर है, झोंपड़ी में रहता है, तुम कहाँ इसके साथ रह पाओगी और ये तुम्हें कहाँ कुछ दे सकेगा। तुम महलों में राज करने वाली शहजादी, तुम वापिस आ जाओगी, पर तुमने सब्र शुक्र के साथ वहाँ रहकर इबादत भी की, तुम भूखी भी रहती थी और फिर भी तुम महल नहीं आई। जब मैंने ये सब देखा कि तुम्हारे लिए आसमान से खाने उतर रहे हैं तो फिर मैंने वो जादू किया जो मुझे करना चाहिए था। आज मैं मुसलमान नहीं रहा, क्योंकि जादू करने वाला अपने मजहब से दूर हो जाता है, अपने मजहब से बाहर निकल जाता है और मेरी शक्ल एक नापाक जानवर जैसी हो गई है। फिर वो बादशाह इस अल्लाह वाले फकीर से कहने लगा कि हमने तुम्हें और अपनी बेटी को बहुत दुख पहुंचाया है। शहजादे ने कहा, आप तो चाहते थे मेरी शादी यहाँ ना हो और मैं ऐसी जिंदगी ना जीऊं, लेकिन अल्लाह ने जो चाहा वही सब बेहतर होता है और मेरे नसीब में सबसे अच्छा शौहर है जो कि अल्लाह से डरता है, मुत्तकी, परहेजगार, इबादत गुजार है। वो अपनी बीवी को इज्जत भी देता है। मैंने हमेशा चाहा कि मुझे जो भी मिले अल्लाह की तरफ से मिले, इसलिए खाना भी आसमान से अल्लाह की तरफ से उतर कर आता है। मेरा शौहर भी मुझे अल्लाह ने दिया है। अगर ये 70 साल का है तो मैं इस बात पर भी खुश हूँ कि जो शौहर अपनी बीवी का एहतराम करता है वही अल्लाह की नजर में अच्छा होता है। तो क्यों मैं एक शहजादे को ढूंढूं जिसकी बड़ी सल्तनत हो लेकिन इसका दिल बहुत छोटा हो। जो अल्लाह से दुआ मांगती हूँ वो मुझे मिल जाता है और मुझे क्या चाहिए। अभी वो बोल ही रही थी, एक लम्हे में इसके फकीर शौहर की शक्ल बदली और वो एक खूबसूरत नौजवान बन गए। वो अपने शौहर को गौर से देखने लगी और कहने लगी, आप कौन हैं? अल्लाह वाले ने कहा, तुम्हारा शौहर हूँ। इसको यकीन नहीं आ रहा था। राजा भी बड़ा हैरान था जो अपनी हालत पर रो रहा था, अफसोस कर रहा था। इसने एक 70 साल के बूढ़े को इतना धुतकारा, इसकी शक्ल एक बंदर की तरह हो गई, लेकिन वो बड़े अल्लाह वाले एक खूबसूरत नौजवान में ढल गए। फकीर ने अपनी आवाज में कहा, हाँ मैं तुम्हारा शौहर हूँ, वो शौहर जो तुम्हारी किस्मत में लिखा गया है। तुम ये कहती थी ना, जो मुझे मिले अल्लाह की तरफ से मिले। जब अल्लाह ताला से मांगोगी तो वो बेहतरीन ही देगा, आपको अच्छे से ही नवाजेगा, क्योंकि अल्लाह जो देता है वो सबसे अच्छा होता है। तुमने सब्र शुक्र किया और अपनी सब्र शुक्र वाली जिंदगी गुजारी। मैंने तुम्हें जो खिलाया तुमने वो खाया, कभी उफ तक नहीं की। अल्लाह पाक ने तुम्हें खुश होकर तुम्हें खूबसूरत शौहर से नवाजा है जो तुम हक रखती हो। फिर वो अपनी बीवी को लेकर जंगल के रास्ते से गुजरने लगा तो इसने कहा, क्या हम इस झोंपड़ी में नहीं जा रहे? तो शहजादे ने कहा, मैं तुम्हें वहाँ लेकर जा रहा हूँ जहाँ की तुम मलका बनोगी। ये झोंपड़ी, ये जंगल, ये सब तुम्हारा इम्तहान था।
اور تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئی ہو۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ جب وجہ پتہ چلے گی تو تم اللہ کی شکر گزار بن جاؤ گی۔ اس نے اللہ سے جب مانگا، اللہ تعالیٰ نے اسے مایوس نہ کیا۔ بے شک جو اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اسے ایسی ایسی جگہوں سے نوازتا ہے جہاں وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ پیارے دوستوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر حاجت کے لیے اللہ سے دعا مانگیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی ضرورتوں کے لیے دعا مانگیں اور ان جادو ٹونے جیسے عمل سے دور رہیں۔ اللہ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ڈائریکٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو آگے شیئر کر دیجئے، شاید آپ کے شیئر کرنے سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔